تو اچھا اب اس کی اگر تھوڑی سی ہم اس کے اوپر اگر دیکھ لیں کہ یہ بات جو آئی کہاں سے، تو علامہ کفمی جن کی لبنان میں ان کی قبر مبارک ہے، جو ہمارے عملیات کی اور دعاؤں کے بڑے اوتھینٹک عالم سمجھے جاتے ہیں، علامہ ابراہیم کفمی، انہوں نے کتاب لکھی ہے مصباح الکفمی کے نام سے مشہور ہے. اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ میں نے اس حرص کو، شرف الشمس کو علماء شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہوا دیکھا ہے، اور اس حرص کو باقاعدہ حضرت امیر سے نسبت دی گئی کہ جب حضرت امیر علیہ السلام جب جہاد کے لیے جا رہے تھے تو ایک جگہ رستے میں آرام کرنے کے لیے لیٹے، تو ایک پتھر کے اوپر اس حرص کو کندہ کیا اور کہا کہ یہ میری فتح مندی کا رمز ہے، یعنی یہ اشارہ، یہ جو حرص میں نے لکھا ہوا ہے اب اس جنگ کے اندر مجھے فتح یابی نصیب ہوگی. تو علامہ کفمی نے اس کو لکھا ہے، البتہ اس کی کوئی سند نقل نہیں کی. تو علماء فرماتے ہیں کہ بہرحال اس کے کچھ خاص آداب ہیں، باوضو ہو کر جو ہے اس کو جو ہے وہ لکھا جائے، نجاست کی حالت میں کہتے ہیں کہ اس کو نہ لکھا جائے، اور یہ آپ کے پاس نجاست کی حالت میں بھی نہ ہو تو بہتر ہے، یعنی آپ نجس نہ ہو اس وقت. اور اس کے اوپر جب یہ پہنا جاتا ہے تو اس وقت یا جب کندہ کیا جاتا ہے اس وقت دعائے شرف الشمس جو ہے یہ لکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے. اس وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے، تو اس وقت یہ دعا پڑھی جائے. اور بہت سی جگہوں کے اوپر تو ایران میں باقاعدہ اس خاص تاریخ میں جبکہ سورج وہاں سے گزرتا ہے اس دعا کو الگ سے پڑھا بھی جاتا ہے، لوگ بیٹھ کر پڑھتے بھی ہیں. لیکن ہمارے ہاں اس طرح کی کسی بھی چیز کا، روحانیت کو بڑھانے والی کسی چیز کا کیونکہ رواج نہیں ہے، بلکہ مذاق اڑایا جاتا ہے ان چیزوں کا، اس وجہ سے ان چیزوں سے ہم محروم ہیں. دعا باقاعدہ پڑھی جاتی. اچھا، آیت اللہ حسن زادہ عاملی، آیت اللہ حسن زادہ عاملی بعض دعاؤں کے ساتھ اوپر یہ حرز شرف الشمس جو ہے اس کو خود تحریر فرماتی، ان کی اپنی تحریر ہے، اپنی ہینڈ رائٹنگ میں نیچے دستخط بھی ہیں ان کے باقاعدہ. آیت اللہ حسن زادہ عاملی جو ہے عالم ذو الفنون کہلاتے ہیں، یعنی اتنے زیادہ علوم و فنون اس جو زمانہ، اتنے الگ الگ قسم کے علوم و فنون کسی کے پاس نہیں جتنے آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے پاس. الگ سے جو علوم غریبہ ہیں، علم الاعداد ہے، جفر اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کے بہت بڑے ماہر ہیں حسن زادہ عاملی. تو یہ باقاعدہ اس کو خود لکھتے ہیں، وہ اس کے اوپر تحریر اس طرح سے فرماتے ہیں. اور عموماً اس کو عقیق زرد کے اوپر لکھا جاتا ہے، عقیق زرد کے اوپر، اور باقاعدہ اس کو کندہ کیا جاتا ہے. اور عقیق زرد کے ساتھ ساتھ اس کو عقیق سرخ کے اوپر بھی لکھتے ہیں، کیونکہ دیکھیے عقیق سرخ جو ہے یہ خاص طور پر کشادگی رزق کے حوالے سے بھی ہے، تو اگر عقیق سرخ کے اوپر بھی لکھا جائے تو یہ الگ سے اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے رزق کے حوالے سے بھی. اور کچھ لوگ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا والی دعا بھی جو قرآنی آیت ہے وہ بھی اس کے اوپر لکھتے ہیں. اور جب یہ لکھا جا رہا ہوتا ہے اس وقت ایام سعادت جو ہیں، نیک دن، ان کا بھی خیال کیا جاتا ہے. اچھا، بہت سے خواتین اس کو لاکٹ، عقیق زرد کے اوپر جو اس کا ایک لاکٹ بنا کر اس پہ حرز شرف الشمس لکھوا کر یا کندہ کروا کے اس کو بھی پہنتی. البتہ اتنا بتا دیا جائے کہ ابھی آگے چل کر اس کا ذکر آئے گا کہ ان حروف یہ جو اوپر اس کے نشانات بنے ہوئے ہیں اس سے مراد کیا ہوتی ہے. یہ سمجھیں کلاسک کوڈ ورڈ ہیں اس کے. اس میں جو ہے مثلا ایک ابھی آگے چل کر آئے گا لفظ الف ہے، وہ اللہ کو کی نشاندہی کرتا ہے. یہ جو لکیریں جس میں الف نما جو لکیریں. اچھا، اب اس کا ایک فقہی مسئلہ بھی ہے، تھوڑا سا بتا دوں. ویسے تو جیسے ہم لکھتے ہیں بسم اللہ تو بسم کر کے لوگ الف کر کے بھی چھوڑ دیتے ہیں، یعنی انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ اللہ ہم نے نہیں لکھا ہے تاکہ اس کو ہاتھ وغیرہ لگانے میں مشکل نہ ہو. اور ظاہر ہے کہ الف لکھا ہو خالی اور اللہ پورا نہ لکھا ہو تو آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنئی کے نزدیک بغیر وضو اس کو ہاتھ لگانے کی اجازت ہے، کیونکہ نام پورا نہیں لکھا ہوا ہے اللہ کا. لیکن امام خمینی یہ فرماتے تھے کہ پورا نام یا اس نام کا کوئی ایک جز بھی اگر لکھا ہوا اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ جز اسی کا ہی ہے، وہ جز اسی کا ہی ہے، تو فرماتے تھے کہ احتیاط واجب کی بنا پر اسے بھی بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو بہرحال یہ میں نے تقلید کے حوالے سے بتا دیا کہ اگر آپ کو مثلا یہ بات پتا ہے کہ یہاں
یہ جو الف ہے یہ اللہ کے لیے لکھا گیا ہے، تو آیت اللہ امام خمینی کی جو فتویٰ ہے، ان کے جو مقلدات ہیں یا مقلدین ہیں وہ اس میں احتیاط کریں گے اور بغیر وضو ہاتھ نہیں لگیں گے. لیکن البتہ وہ جو رہبر کی جو تقلید میں ہے یا آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں، وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں اگر یہ جسم سے بغیر وضو بھی ٹچ ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ وہ اللہ نہیں لکھا ہوا ہے یہاں پر، اس کی جگہ کوئی اور عدد ہے. اب یہ اس کے کیونکہ الگ احکام ہے. مثلا آپ دیکھتی ہیں جیسے ایرانی جو جھنڈا بنا ہوا ہے یا جو ان کا مونوگرام ہے، اس میں اللہ گولائی کے اندر ایک خاص طریقے سے لکھا ہوا ہے، یعنی جسے کہا جاتا ہے یہ حکومت اسلامی کا مونوگرام ہے. تو کیا اس کو بھی بغیر وضو؟ تو اس میں بھی زیادہ تر علماء کا یہی نظریہ ہے کہ یہ بھی اسی اس میں جلالہ کے حکم میں، اور اس کو بھی بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اب وہ خیر ہم الگ طرف نکل جائیں گے، لیکن بہرحال یہ کس طرح سے اگر یہ لکھا ہوا ہے تو لاکٹ بنا کر، اگر بہرحال یہ سب ہے اور اس میں مزید بھی احتیاط کرنا چاہیں کہ حالت نجاست میں کم سے کم یہ مقدس نشانات ٹچ نہ ہوں، تو اس کے اوپر وہی والا طریقہ کار کیا جا سکتا ہے کہ اس پر کوئی ٹرانسپیرنٹ نیل پالش وغیرہ پھیر دی جائے کہ براہ راست اس سے ٹچ نہ ہو. اچھا، اس ہر سال اب ہم یہ دماغ میں یہ آئے گا کہ بھائی یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال اس کو ہم لکھوائیں یا لکھیں، کیونکہ یہ تو سالانہ ہوتا ہے. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پچھلے سالوں میں بھی اگر یہ تیار شدہ کسی کے پاس ہے تو نیا بنوانے کی ضرورت نہیں. جیسے کہ آیت اللہ حسین مظاہری وہ شرف الشمس کے متعلق فرماتے ہیں کہ شرف الشمس مورد اعتماد است اگر کسی داشتہ باشد تجدید لازم نیست. کہتے ہیں کہ یہ شرف الشمس کا جو تعویذ ہے یہ قابل اعتماد تعویذ، یعنی اس پہ ریلائی کر سکتے ہیں، یعنی یہ قابل اعتبار چیز ہے. اور اگر یہ کسی کے پاس موجود ہے تو تجدید لازم نیست، یعنی ضروری نہیں کہ ہر سال نئے اعتبار سے اس کو لکھا جائے. وہ فرماتے نہیں، ہر سال نئے اعتبار سے لکھوانے کی ضرورت نہیں. اگر ایک دفعہ بھی لکھ دیا گیا ہے تو اس کے اثرات اس کے اندر باقی رہتے ہیں اور اس کو ہر سال تجدید کرنے کی ضرورت نہیں. تو بہرحال اگر آپ کہیں سے پچھلے سالوں میں بھی لکھا ہوا آپ کو مل جاتا ہے تو آپ اگلے سالوں میں بھی اس کو ویسے ہی استعمال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آیت اللہ صادق روحانی وہ فرماتے ہیں کہ علوم غریبہ کے جو اہل فن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بار بھی شرف الشمس کو مخصوص طریقے سے اگر لکھ لیا جائے تو ہر سال اسے بار بار لکھنا یا تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کا اثر باقی رہتا ہے. البتہ اس کے لکھنے کے طرز میں اہل فن میں ذرا اختلافات ہیں، یعنی کچھ لوگ کچھ ستاروں کی شکل میں لکھتے ہیں، کچھ اس کی جو میم اس کے اندر آتا ہے میم کو خاص طریقے سے جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. کہیں ستارے کے جو 5 گوشے والا ستارہ بناتے ہیں اور کہیں 6 گوشوں والا، کہیں 7 گوشوں والا، اس طرح سے یہ عام طور پر ہوتا ہے. البتہ اس کی کوئی تکرار کرنے کی ضرورت نہیں، کہیں لکھے لکھائے دکانوں کے اوپر پہلے سے اگر موجود ہیں. اچھا، اس کے اندر ایک گڑبڑ ابھی آگے چل کے میں بتاتا ہوں اس میں. تو بہرحال اگر پہلے سے بھی لکھے ہوئے ہیں تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، کچھ علماء نے اس پہ احتجاج کیا ہے اور اس کو برا اس کو سمجھا ہے کہ کچھ افراد ہیں جو ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں نا، یعنی تھوڑا سا وہابیت سے ذرا متاثر ہیں یا انہوں نے کبھی اس کا مطالعہ صحیح سے نہیں کیا، علماء کی آراء نہیں پڑھی ہوئی ہیں اور فوراً انکار کر دیتے ہیں ان کا. تو اس کو کہا جاتا ہے جناب یہ جو سٹارز وغیرہ اس کے اوپر بنے ہوئے ہیں یہ یہودیوں نے شاید یہ چیز یہ داخل کر دی ہے. علماء نے سخت اس کی مذمت کی کہ اس طرح کی باتیں ان نقوش کے متعلق جو ہے مشہور نہ کی جائیں. تو البتہ یہ ضرور ہے کہ بازاروں کے اندر جو شرف الشمس جو ہے عام طور پر مل رہے ہیں تو بعض اوقات اس سے ملتی جلتی شکلوں کے بھی لوگوں نے خود سے کچھ ڈیزائن کر لی. شرف الشمس خاص قسم کا ایک حرز اور تعویذ ہے، لیکن لوگوں نے اس سے ملتی جلتی شکلوں کے مختلف چیزیں جو ہے بنا لی ہیں جو جن کی آتھینٹسٹی جو ہے وہ اتنی ثابت نہیں ہے، نہ علماء ان کو اتنا ریکمینڈ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ دماغ میں اس انداز سے رہے. تو علماء بھی اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ پہنا جائے شرف الشمس تو کوشش کریں تو نجاست کی حالت میں اس کو نہ پہنے، بیت الخلاء وغیرہ جاتے وقت اس کو اتار کر جائیں اور ازدواجی امور کے وقت بھی اس کو اپنے سے الگ کر دیں، یعنی کسی بھی قسم کی کوئی بے احترامی وغیرہ اس سلسلے میں نہ ہو. البتہ جو اس کے اوپر کچھ نشانات یہ پڑے ہوئے ہیں، نشانات
جو شیخ بہائی ہیں وہ فرماتے تھے کہ شیخ بہائی ان علوم کے بہت بڑے ماہر تھے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحن مطہر میں ان تمام علوم کے بے تحاشا ماہر تھے. ایک دفعہ میں نے بہت پہلے بتایا تھا کہ شیخ بہائی نے ایران کی جو سرحدیں ہیں وہاں کچھ خاص تعویذ لکھ کے سرحدوں کے نیچے دفن کروائی تھی کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ کتنی عالمی سازشیں ہوتی ہیں لیکن ماشاءاللہ ایران اس سے نکل آتا ہے باہر. تو فرماتے تھے اس میں اعظم صغیر ہے شرف الشمس میں، شیخ بہائی فرماتے تھے. تو اب ظاہر ہے اس میں اعظم صغیر کیونکہ اللہ کے نام ہے اور اس میں جو حروف مختلف ہیں ان میں اللہ کے نام کی طرف جو ہے وہ مبادرت ہوتی. اچھا، کتابوں میں شرف الشمس کے مختلف قسم کے جو نقوش ہیں، جیسے بہت سی جگہوں کے اوپر یہ بھی ہے کہ اس میں الف سے جو ہے اللہ مراد ہے، جہاں جیم ہے اس سے جمیل مراد ہے، رے سے رحمان مراد ہے، اور میم سے مومن مراد ہے، نون سے نور مراد ہے، جو اللہ کے مختلف نام ہیں، اور ان میں اس میں اعظم صغیر. تو اچھا، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ایک جو اس کے اوپر نشانات بنے ہوئے ہیں، اس میں فے سے مثلا یا فردو، جیم سے یا جبارو، یا شکورو، یا ثابتو، یا ظہیرو، یا خبیرو، یا ذکی. یعنی یہ جو ایک لحاظ سے ہمارے اعتبار سے جو کوڈ ورڈ اس کے اوپر خاص طریقے سے لکھے ہوئے ہیں، اس میں یہ اللہ کے مختلف نام ہیں، اس وجہ سے اس کے اندر یہ اس میں اعظم والی جو ہے وہ کیفیت پیدا ہو جاتی اور اس کے اثرات ہوتے ہیں. اور آیت اللہ حسن زادہ عاملی، آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے جو ان کی کتاب ہے 1001 نقطہ، 1001 نقطے کے نام سے ان کی کتاب ہے، اس میں شرف الشمس جو ہے اس کے متعلق انہوں نے جو کہا ہے کہ اس میں جو خاص حروف ہیں اور ان کے خاص اثرات ہیں، اس کے اوپر پوری انہوں نے گفتگو کی، جو ابھی فی الحال ہمارے اس سے خارج ہے کیونکہ بہت تفصیل کے اندر پھر چلے جائیں گے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ خاص حروف ہیں اور ان کے خاص اثرات ہیں. اسی طریقے سے آیت اللہ نوری حمدانی وہ یہ فرماتے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس میں اعظم ہے، اور کہا ہے کہ اس کی جو زیادہ تفصیل ہے وہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی کتاب 1001 نقطہ اس کی طرف رجوع کریں. یعنی وہ بھی ابھی آگے چل کر بھی میں اس کا ذکر کروں گا کہ مراجع جو ہیں اس کو بڑے خاص طور پر اس کی تاکید کرتے آئیں. اچھا، اسی طرح سے آیت اللہ مبشر کاشانی، آیت اللہ مبشر کاشانی ان کا بھی خاص نظریہ. یہ فرماتے ہیں کہ علوم غریبہ ہے، یہ علوم غریبہ میں شمار ہوتی ہیں. جو بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں نا، اصل میں ان علوم کا موضوع یہ نہیں، یہ علوم غریبہ کا موضوع. وہ فرماتے ہیں کہ علوم غریبہ میں سے ہے، اور متقدمین علماء نے اس کا اپنی کتابوں کے اندر تذکرہ کیا. متقدمین علماء جو بہت ہمارے ابتدائی زمانے کے جو علماء گزرے ہیں، پھر فرماتے ہیں فرماتے ہیں جو متقدمین علماء ان کی کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ نہیں، آخری جو چند صدی کے متاخرین علماء وہ اس کو معتبر سمجھتے ہیں. اور اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہیں یہ اس میں جو مربع ہے جو کہیں 4 ضلعوں والا ہوتا ہے، یا یہ مصبہ 7 ضلع وغیرہ اس کے اندر ہوتے ہیں، البتہ ان کے خاص آثار اور برکات ہیں. اور فرماتے ہیں کہ کچھ علماء نے تو اس کے بارے میں اس میں اعظم ہونے کا بھی دعویٰ کیا. اور ایک کتاب ہے جواہر مکنونہ جو کہ اذکار کی خطی نسخوں کی کتاب ہے، فرماتے ہیں کہ اس میں بھی، اور الصحاب اللیالی جو عبداللہ بوشہری کی کتاب ہے اس میں بھی ان کتابوں کے اندر اس کے اثرات خاص بیان کیے گئے. اور ان میں سے ایک ہے کہ اس کو پہننے سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے، بیماریوں سے انسان کا بچاؤ ہوتا ہے، موذی جانوروں سے حفاظت ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ جس میں جراثیم وغیرہ یہ سب بھی اب موذی جانوروں ہی کے اندر آتے ہیں، اور مختلف بلاؤں سے حفاظت ہوتی ہے، اور عظمت اور بزرگی کے فوائد جو ہیں اس سے حاصل ہوتے ہیں. اچھا، کچھ علماء ایسے ہیں جو اس کو قابل اعتبار بھی سمجھتے ہیں. جیسے میں نے مثال ابھی اس سے پہلے آیت اللہ مظاہری کا بتایا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ مورد اعتماد، اس کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے آیت اللہ بہائی جو تھے وہ شیخ بہائی، وہ اس کو شرف الشمس کو کہتے تھے کہ اس میں اعظم ہے. آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے تو اس کے خواص بہت ہی زیادہ 1001 نقطہ کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کی. اس کے علاوہ آیت اللہ جعفر سبحانی، ان کے آفس سے جب کبھی پوچھا جاتا ہے
کہ مثلا نظر بد سے بچنے کے لیے کوئی طریقہ بتائیں تو ایک تو سورہ قلم کی 51ویں آیت وہاں پر سے بتاتے ہیں وہ، اور ایک آیت الکرسی بتاتے ہیں، اور تیسری چیز جو بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں شرف الشمس کا تعویذ پہنا جائے. شرف الشمس کا تعویذ یہ پہننا جو ہے وہاں پر ریکمینڈ کیا جاتا ہے. اسی طرح سے مثلا آیت اللہ نوری حمدانی، ان کے آفس سے بھی جب نظر بد کے سلسلے میں پوچھا جاتا ہے تو وہاں سے شرف الشمس کا تعویذ جو ہے یہ ریکمینڈ کرتے ہیں مختلف اور چیزوں کے ساتھ. تو بڑے بڑے مراجع جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں اور اس کو پہنتے ہیں اور اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں اور اس کے اثرات خاص طور پر دیکھے گئے. البتہ فقہی اعتبار سے بہت سارے لوگ کیونکہ اس کی بحثوں کے اندر چلے جاتے ہیں، فقہی اعتبار سے کیونکہ جو روایت اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہے وہ مرسل ہے، بلکہ اس کی سند ذکر نہیں ہوئی ہے، تو تمام علماء جو موجودہ مجتہدین ہیں ان سب کے فتوے الگ الگ موجود ہیں کہ اس کے اوپر رجائے مطلوبیت کی نیت سے عمل کیا جا سکتا ہے اور اس کو پہنا جا سکتا ہے. یعنی خاص مستحب ہونے کی نیت سے نہ پہنے، یعنی سیف سائڈ پہ رہیں ذرا، کیونکہ اس کی سند کے اندر کچھ اشکالات ہیں، بلکہ اس کی سند کیونکہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ ظاہر ہے ایک روایت کے اندر یہ چیز آئی ہے، علماء ریکمینڈ کرتے ہیں اور اس علوم کے خاص ماہرین نے اس کے اثرات نیک اور جو وہ ڈسکس کیے ہیں، تو وہ اس لحاظ سے اس کو پہننے کے بڑے فوائد ہیں. تو رجائے مطلوبیت کی نیت سے اس کو پہنے. اسی طریقے سے جو حرز ابو دجانہ انصاری جو کہ جادو کے لیے، نظر بد کے لیے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ گھروں میں لڑائی جھگڑے ہونے کے حوالے سے بھی اگر جب یہ لگایا گیا تو شیاطین بھی کیونکہ اس سے دور ہوتے ہیں تو بہت سی چیزیں گھر سے رفع ہوئیں. تو حجاب حرز ابو دجانہ انصاری، اس کے متعلق بھی آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے اس کو گھر میں لگا سکتے ہیں، کیونکہ عام طور پر اس میں اتنا زیادہ سخت کرائیٹیریا نہیں ہے ان احادیث کے لیے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ان سے استفادہ کیا جائے. تو علوم غریبہ کے جو مختلف ماہرین ہیں، جو تعویذات کے ماہرین ہوتے ہیں، عملیات کے ماہرین ہیں، اس کو بہت ریکمینڈ کرتے ہیں، جن میں عرفانیت کے جو بڑے اعلیٰ جو مقامات میں جیسے آیت اللہ عبد الکریم کشمیری وہ اس کو ریکمینڈ کرتے تھے، آیت اللہ حسن زادہ عاملی ریکمینڈ کرتے ہیں، شیخ بہائی کا بھی آپ نے نام سنا. البتہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی تعویذ معتبر روایتوں میں آئے وارد ہوئے ہیں یا مثلا آیات ہیں یا کچھ ایسی خاص دعائیں ہیں، ان پر عمل کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن جو غیر معتبر قسم کے تعویذ وغیرہ ہیں ان کو پہننے میں کوشش کریں کہ جو ہے وہ احتیاط کی جائے. یعنی نہ پہنے جبکہ معتبر چیزیں موجود ہیں، یعنی منع تو نہیں کیا، البتہ بس ایک ایڈوائس اس لحاظ سے کی. لیکن آپ نے دیکھا کہ زیادہ تر ہمارے علماء نے اس کو کیا ہے، اور بہت سی علماء ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ، جیسے شیخ جواد تبریزی، انہوں نے جو صراط النجات ہے اس کی جو 10ویں جلد ہے اس میں باقاعدہ یہ جو شرف الشمس ہے اس کو کہا ہے کہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. البتہ ہمارے جو بڑے اور علماء گزرے ہیں جیسے مدرس تبریزی، انہوں نے باقاعدہ کتاب ریحانۃ الادب اس میں شرف الشمس اور اسم اعظم کا بہت تفصیلی انہوں نے بحث کی، اسم اعظم اور شرف الشمس سے متعلق. اور اس کو تھوڑا سا بیچ میں بتا دوں کیونکہ یہ ذرا اہم ایک چیز ہے کہ اس کو جو شرف الشمس سے ریاض العلماء جو کتاب ہے وہاں سے صاحب ریاض العلماء سے انہوں نے نقل کیا، اور شیخ بہائی نے اس کو السر المستتر جو کتاب ہے اس کے اندر اس کو لکھا ہے. البتہ وہاں جو شرف الشمس کے نام سے نہیں لکھا ہے، لیکن وہ جو پوری عبارت اس سے پہلے آپ نے دیکھی ہے وہ جو کہ جو اسٹار اور وہ سب کچھ نشان بنے ہوئے تھے، پورا ہے وہی تعویذ. البتہ نام شرف الشمس شیخ بھائی نے اس کو نہیں دیا ہے، لیکن چیز وہی ہے. اور 1001 نقطہ کے اندر، یہ تو 1001 کلمہ ہے حسن زادہ عاملی کا، لیکن 1001 نقطہ کے اندر نقطہ نمبر 277 میں حسن زادہ عاملی نے کہا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ سب سے یہ بات بتا دیجئے کہ سب سے پہلے اس کو علامہ کفمی نے اپنی کتاب اسی مصباح کے اندر لکھا. یہ کہا جاتا ہے کہ 7ویں صدی ہجری کے عالم ہیں. البتہ انہوں نے حضرت امیر سے اس کو نقل تو کیا، لیکن کیونکہ سند اس کی نہیں لکھی. تو بہرحال ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب علامہ مجلسی نے حلیۃ المتقین لکھی ہے اور اس کے اندر تمام قسم کے نقوش کا تذکرہ کیا ہے جو معصومین سے ہیں،
تو پھر شرف الشمس کا تذکرہ علامہ مجلسی نے کیوں نہیں کیا؟ اب یہ اس کی وجہ نہیں پتہ چلی کہ علامہ مجلسی نے کیوں اس کا تذکرہ نہیں کیا، تو لہٰذا بالجزم قطعی طور پر ہم یہ کہیں کہ اس کی نسبت حضرت امیر سے ہے تو یہ کہنا غلط ہو جائے گا. تو رجائے مطلوبیت کی نیت سے البتہ اس کو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ علامہ کفمی نے باقاعدہ مصباح میں دعویٰ کیا ہے کہ حضرت امیر سے ہی منقول ہے. خیر، اس کے علاوہ جو جواہر مکنونہ جو خطی نسخوں کی کتاب ہے تعویذات وغیرہ کی، اس کے اندر بھی ہے موجود ہے. اچھا، اب شرف الشمس کے بڑے فائدے ہیں. اگر کہیں سے یہ دستیاب آپ کو ہو جائے، صحیح طور پر لکھا ہوا مل جائے اور کوشش کریں تو مل سکتا ہے. جب سب بڑے علماء بھی اس کو پہنتے ہیں اور اتنا ریکمینڈ کرتے ہیں، یہ دل اور دماغ کے اوپر بہت زبردست قسم کے اثرات ڈالتا ہے. دل اور دماغ خاص طور پر جتنے بھی اس کے اثرات دیکھیں تو میں نے اپنے طور پر یہ دیکھا، اثرات تو اس طرح سے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. مثلا ایک تو یہ کہ انسان میں استقامت پیدا کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہم چیزوں میں بہت جلدی کہ کوئی بھی چیز کنٹینیوٹی کے ساتھ نہیں ہوتی. کوئی عمل شروع کرتے ہیں ایسے رہ جاتا ہے، کچھ دن پابندی ہوئی پھر چھوڑ دیا، تھوڑے دن علم حاصل، کوئی کتاب پڑھنے لگے دل گھبرانے لگا، آدھی کتاب چھوڑ دی. یعنی کوئی بھی چیز پوری استقامت کے ساتھ اپنی کسی گولز کو اکمپلش کرنا اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا، یہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے. تو ایک تو جو شرف الشمس پہننے والے ہیں وہ ان میں استقامت بہت پیدا ہو جاتی. استقامت کا تعلق ظاہر ہے کہ سب برین سے. دوسری ایک اور بھی چیز ہے، یہ بزدلی کو رفع کرتا ہے. یعنی اس کو پہننے والا بہت دلیری محسوس کرتا ہے اپنے اندر. ورنہ ہوتا ہے نا معمولی چیزوں پہ گھبرا جانا، ہر وقت ڈر کے کسی چیز کو چھوڑ دینا، ہر وقت خوفزدگی کی حالت کے اندر رہنا. نہیں، بزدلی رفع ہوتی ہے اس سے. تیسری چیز اور ہے کہ اس سے جو ہے انسان مختلف جو وسوسے ہیں ان کے اوپر غلبہ پا لیتا ہے. وسوسوں کے اوپر غلبہ، ہر وقت ہم وسواس کا شکار ہوتے ہیں، وہم آ رہے ہوتے ہیں، شک آ رہے ہوتے ہیں، ہول رہے ہوتے ہیں، اس بات کا ڈر لگ رہا ہے، اس بات کا ڈر لگ رہا ہے. ہر وقت یہ وسوسے جو ہیں ان کے اوپر انسان غلبہ حاصل کر لیتا ہے اور ذہنی اعتدال کے اندر انسان رہتا ہے اس کو پہننے سے. کیونکہ اب دیکھیے، اب تو باقاعدہ یہ جو ڈپریشن ہے، کہا جاتا ہے جناب پورا یہ فینومینا ہی کیمیکل جیسا ہو گیا کہ کچھ کیمیکل کا امبیلنس ہوتا ہے تو آپ کو ڈپریشن وغیرہ کے اندر جاتے ہیں. تو یہ ذہن اعتدال میں رہے گا، یعنی امبیلنس ختم ہو کے بیلنس کے اندر دماغ آئے گا تو یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی. اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس سے حافظہ بڑا قوی ہوتا ہے. یعنی جو اس کے اثرات ہیں یہ حافظہ قوی کرتا ہے اور انسان کا اپنے نفس کے اوپر اعتماد بڑھتا ہے. ابھی ہم اپنے نفس کو، ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی اپنے اندر ایک مایوسی کی سی کیفیت ہوتی ہے کہ نہیں، یہ کام ہم نہیں کر سکتے. ذرا سا نسبتاً مشکل گول اور ایک آپ کے سامنے چیز رکھی جائے تو دماغ میں آتا ہے نہیں، یہ تو ہم سے ہوگا نہیں. تو نفس کے اوپر انسان کا اعتماد ہوتا ہے اور اس کی شخصیت طاقتور اور بااعتماد ہو کے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو فیس کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، لوگوں سے ہمیں بات نہیں کرنی آتی ہے، ہم گھبرانے لگتے ہیں، لوگوں کو سامنے ہمیں جانے میں ذرا مشکل ہوتی ہے. تو ان کی شخصیت طاقتور اور بااعتماد بنتی. اور کچھ لوگوں نے تو یہاں تک بھی نوٹ کیا ہے، اس پہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم لوگ اصلاً چیزوں کے اوپر کام نہیں کرتے ہیں اور فقط اعتراض کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے نوٹ کیا کہ ان کا بلڈ پریشر بھی اعتدال میں رہتا ہے اس کو پہننے سے. تو آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا تعلق ایک لحاظ سے برین سے بن رہا. استقامت کا تعلق، بزدلی کو رفع ہونے کا تعلق، یا مثلا وسواس کے اوپر غلبہ پانے کا تعلق، دماغ کا جو ہے وہ اعتدال میں رہنا، ڈپریشن وغیرہ سے اور انزائٹی سے اپنے آپ انسان بچتا ہے، اس کا بھی تعلق دماغ سے ہے. حافظے کا تعلق دماغ سے ہے، نفس پر اعتماد کا تعلق دماغ سے ہے، شخصیت کا بااعتماد ہونا اس کا تعلق ہے، بلڈ پریشر کا بھی ایک لحاظ سے تعلق اسی سے جو ہے وہ بنتا ہے، دل و دماغ سے. تو شرف الشمس کی جو خصوصیات ہیں یہ اتنی زیادہ علماء کے اندر شہرت رکھتی ہیں کہ باقاعدہ آیت اللہ مرشی نجفی جو تھے ان کی والدہ کا نام ہی شرف شمس طباطبائی تھا. ہمارے ہاں تو کیونکہ لوگ اس چیز سے واقف بھی نہیں تھے، وہاں ان کی والدہ کا نام ان کے والد نے شرف شمس طباطبائی رکھا تھا. یعنی ان کی والدہ کے جو والد تھے ان کا نام انہوں نے یعنی اپنی بیٹی کا نام شرف شمس طباطبائی رکھا تھا. تو یہ اچھا، یہ شرف شمس طباطبائی جو خاتون ہیں یا تو ان کے متعلق یہ بات ملتی ہے یا پھر شیخ مرتضی انصاری جو استاد الفقہاء والمجتہدین کے نام سے ہیں کہ فقہا میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں گزرا ہے. آج بھی ان کی کتابیں جو ہیں وہ اوضاع علمیہ کے اندر
درس عالیہ کے اندر جو پڑھائی جاتی ہیں، یا تو ان کی والدہ کے متعلق ملتا ہے یا پھر آیت اللہ مرشی نجفی کی والدہ کے متعلق ملتا ہے کہ انہوں نے ایک بار بھی اپنے ان بیٹوں دونوں والداؤں نے ایک مرتبہ بھی کبھی دودھ جو ہے وہ بغیر وضو ان کو نہیں پلایا تھا. تو مائیں جانتی ہیں اس بات کو کہ ابتدائی دنوں میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کس قدر جلد اس کو بھوک لگتی ہے، ہر ایک 2 گھنٹے کے بعد اس کو فیڈ کرانا پڑتا ہے. اس دوران ماں ہمیشہ باوضو ہو کر پلائے تو کتنا زیادہ اس کے لیے ایک زحمت کی بات. لیکن اس زحمتوں کو برداشت کرنے کے بعد بہرحال نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ شیخ مرتضی انصاری اور مرشی نجفی جیسے نکلتے ہیں. تو ان کے متعلق بھی ملتا ہے شرف شمس طباطبائی کے متعلق، اور شیخ مرتضی انصاری کی والدہ کے متعلق بھی یہ والی بات ملتی. نہیں سوری، شیخ مرتضی انصاری کی والدہ کے متعلق نہیں، سید مرتضی کی والدہ کے متعلق. شیخ مرتضی انصاری کی والدہ بھی بہت تھی، لیکن بہرحال سید مرتضی، مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ سید مرتضی علام الہدا جو سید رضی کے بھائی تھے صاحب نہج البلاغہ کے، ان کے متعلق یہ بات. تو بہرحال ملتے جلتے ناموں کی وجہ سے کنفیوژن ہوا، لیکن بہرحال مرشی نجفی کی والدہ اور سید مرتضی کی والدہ. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ نقش جو ہے شرف الشمس یہ علماء پہنتے ہیں. اچھا یہ تو اپنی جگہ پہ رہا، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے نقوش جو ہیں، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، یا مثلا وہ جو نظر والی جو دعا قرآن کی آیت ہے وہیں یکاد الذین کفروا والی، یہ بھی لوگ اپنے نگینوں پر لکھ کر لگواتے ہیں. یا مثلا یا قمر بنی ہاشم لکھ کر، اس کے الگ یقیناً اثرات ہوں گے، کیونکہ کوئی ضروری نہیں کہ جو ہیں آپ کے سامنے صرف یہی، آپ کو کوئی بھی ایسا جملہ چیز یا جو آپ سمجھیں کہ یہ آپ کو کے لیے باعث برکت ہے، وہ اپنے اس کے اوپر کندھا کروائی جا سکتی. اسی طریقے سے جیسے علی ولی اللہ ہے، یا مثلا کوئی سورہ قل هو اللہ احد لکھ کے جو ہے وہ پہنتے ہیں. سلام قولا من رب الرحیم جو قرآنی آیت ہے وہ ہے. یا مثلا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والی آیت ہے. اللہم صل علی محمد و علی محمد. یا مثلا اللہم صل علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم ہے. کچھ لوگ یہ بھی لکھ کے کندھا کرواتے ہیں. ان سب کے الگ الگ اثرات ہیں. البتہ ایک پہلو ایسا بھی ہے ان کے متعلق بات بیان ہو جائے کہ آیت اللہ جعفر سبحانی یہ بیان کرتے ہیں کہ آیت اللہ حسین بروجردی، یہ جن کی تصویر آپ کے سامنے، آیت اللہ حسین بروجردی اس قدر زاہد تھے، اس قدر عابد تھے کہ تظاہر زہد کو اور مقدس معابی سے بڑی احتیاط کرتے تھے. حتیٰ کہ یعنی اپنے تقدس کو چھپاتے تھے، اور تظاہر یعنی ظاہر کرنا، حتیٰ کہ لوگوں کے سامنے انگوٹھی تک نہیں پہنتے تھے. دیکھیے ہر نماز کے وقت پہ پہنتے تھے، لیکن یہ کہ ہر وقت لوگوں کے سامنے پہننا، کیونکہ بہرحال ایک ہوتا ہے کہ ہاں ایک دیندار ہونے کی بہرحال ایک علامت ہوتی. اچھا اب یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ بات کہ جو شخص انگوٹھی پہنتے ہیں تو وہ تظاہر پسند ہوتے ہیں یا اپنی مقدس معابی کو لوگوں کے ظاہر کرنا چاہتے ہیں. نہیں، ہر عالم کا اور مجتہد کا طریقہ کار اور احتیاطیں اپنی الگ الگ ہوتی. لیکن کبھی وہ انگوٹھی نہیں پہنتے تھے، حتیٰ کہ کبھی تسبیح بھی ہاتھ میں نہیں رکھتے تھے. آیت اللہ حسین بروجردی کہتے تھے کہ یعنی اپنے طور پر وہ کہتے تھے کہ میں تظاہر اور یہ مقدس معابی کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا. تو ایک ان کا ایک پہلو تھا، لیکن بہرحال اس کو پہننا ثواب رکھتا ہے. مومن کی جو نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ انسان عقیق اپنے ہاتھ میں اس طرح سے پہنے. تو ان کے لیے ہوگا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ریاکاری سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. کچھ یہ لوگ اپنے مجاہدات کر رہے ہوتے ہیں. سید مہدی بحر العلوم کے متعلق ملتا ہے کہ ایک دفعہ درس دے رہے تھے، درس دیتے دیتے دوران درس مسکرانے لگے. تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ اس سے پہلے تو ہم نے درس کے دوران کبھی آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا. تو مہدی بحر العلوم کہنے لگے کہ 20 سال کی محنت شاقہ کے بعد آج مجھے احساس ہوا ہے کہ میرے اعمال ریاکاری سے پاک ہو گئے. 20 سال سے میں محنت کر رہا ہوں کہ اس کے اندر کوئی ریاکاری والا پہلو نہ آئے.
تو اب دیکھیں علماء اس طرح سے نا مختلف چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان کا حکم دوسروں کے اوپر اس انداز سے نہیں لگا سکتے. تو یہ ہے. اچھا، اب نقوش کی تو ایک لحاظ سے بات مکمل ہو گئی، البتہ ایک خاص واقعہ ہے جو کہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. اسی پر ہمارا 5-7 منٹ کے اندر اختتام ہو جائے گا گفتگو کا. دیکھیے، ان انگوٹھیوں سے علماء بہت سارے بڑے بڑے کام بھی لے لیتے ہیں. رہبر معظم کے متعلق پچھلی دفعہ بھی بات آئی تھی. اچھا، چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، بعض اوقات لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ایرانی علماء کا تذکرہ، یعنی لوگ تو آج کل انہوں نے ایران، عراق اور نہ اس کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا ہے، خود سے خود ساختہ ڈویژنز کر دی. لیکن بہرحال ایرانیوں کے اندر خصوصیت ہے جو کہ اور جگہوں پہ شاید حالات اتنے موافق نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے علماء کی ایک ایک چیز کو ڈاکومنٹ کرتے ہیں. یعنی حتیٰ کہ ہمیں کبھی آپ کو تصویر دکھانے کے لیے، مثلا ہمیں نماز کی تصویر اگر دکھانی پڑے، بڑا ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ بھئی یہاں شیعہ پاکستان کے اندر جو نماز ہو رہی ہے، یہاں کے عالم کی کوئی بات، کوئی چیز ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے، کوئی چیز پڑی ہوئی نہیں ہے، کریٹ یعنی کوئی شخص کر کے اس طرح سے کچھ کر کے جس کے اوپر ڈالتا بھی نہیں ہے. تو وہاں کی چیزیں زیادہ ملتی ہیں، تو نتیجہ ہے کہ جس نے کام زیادہ کر کے ڈالا ہوا ہے اس کی چیزیں لوگوں کے سامنے زیادہ آ جاتی ہیں. ورنہ ایسی کوئی ڈویژن ہمارے پاس نہیں ہے، ایران عراق کے اندر کوئی تقسیم ہو علماء کی، مراجع کی، ایسا کچھ نہیں. تو بہرحال دیکھیے، رہبر معظم جیسے میں نے کہا کہ مختلف قسم کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، الگ الگ نگینے ہیں، الگ الگ نقوش ہیں، ان کے الگ الگ اثرات ہیں. رہبر کے 4 بیٹے، 4 مصطفیٰ، مجتبیٰ، محسن اور میثم. یہ 4 بیٹے، ان میں جو مجتبیٰ خامنہئی، جب ان کی شادی کی بات چل رہی تھی، اچھا ان کی جو شادی کی بات جو چل رہی تھی وہ غلام علی حداد عادل، ان کی بیٹی سے چل رہی تھی، جو پارلیمنٹ کے سپیکر بھی رہ چکے ہیں اور صدارتی انتخابات میں بھی کھڑے ہوئے تھے، لیکن کچھ دن پہلے انتخابات سے انہوں نے اپنے کاغذات واپس لے لیے تھے. اچھا، دونوں طرف کے بزرگ، لڑکے اور لڑکی، انہوں نے کہا کہ لڑکی کو غیر محسوس انداز میں اسکول میں اس طرح سے پسند کیا جائے کہ اگر کسی وجہ سے رشتہ نامنظور ہوتا ہے تو لڑکی کو کوئی صدمہ نہ پہنچے. یہ دونوں بزرگوں نے طے کیا، جب یہ لوگ خود ہی طے کر رہے تھے چیز، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے غیر محسوس انداز میں اس کو دیکھا جائے. اچھا، ہم یہاں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، لڑکی کو جس طرح سے قربانی کے بکرے کی طرح سے بے رحمانہ طریقے سے ریجیکٹ کیا جاتا ہے، یعنی اس کے کچھ اس کے دل پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، کیا یعنی بالکل، یعنی خود خواتین بلکہ اس انداز سے ریجیکٹ کر کے آتی ہیں. خود یعنی آپ کو ہی میں مخاطب کر رہا ہوں کہ اپنے بھائیوں کے لیے اور اس طرح سے کر کے، تو یعنی بہت شریفانہ طریقے سے کہ اس کے دل کے اوپر اس طرح سے اثر نہ ہو. اچھا، اب بہرحال انہوں نے اس طریقے سے کسی غیر محسوس انداز میں اس کو دیکھ لیا اور پسند کر لیا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ لڑکی سے بھی اس کی مرضی معلوم کی جائے. بہرحال لڑکی سے بھی مرضی معلوم کی گئی اور اس کی طرف سے بھی اوکے ہو گیا. اچھا، اب رہبر جو ہیں، دیکھا جائے تو یہ شادی بڑی شان و شوکت سے ہو سکتی تھی. اگر وہ شان و شوکت دکھانا چاہتے تو کون روکتا ان کو؟ یعنی ولی فقی کے اعتبار سے بحری، بری اور فضائی افواج کے کمانڈر بھی ہیں. ایران کے جو گیس، پیٹرول اور تیل وغیرہ کی جو آمدنی کا خمس ہے، وہ بطور ولی فقی اس کے اوپر بھی ان کا اختیار ہوتا ہے. یہ نہیں کہ معاذاللہ ان کی اپنی پرسنل ذاتی حیثیت کے اندر جو ہے یہ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ایسا نہیں. بطور ولی فقی لیکن اختیار ہے، اور اپنے کیونکہ بطور مرجع اپنے مقلدین کا خمس بھی ان کے پاس آتا ہے. تو دیکھا جائے تو دنیاوی اعتبار سے کتنی زیادہ چیزیں ایسی تھیں کہ اگر یہ خرچ کرنا چاہتے اور تظاہر کرنا چاہتے اور شان و شوکت کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تو کوئی امر مانے نہیں تھا، نہ کوئی ایسی مخالفت
چند لوگ اگر اعتراض کرتے بھی تو بھول بھال جاتے کچھ عرصے. لیکن رہبر نے حداد عادل کو بلوایا, ہونے والے اپنے سمدھی کو, اور کہا کہ دیکھو میرے پاس فقط ایک گاڑی ہے, کچھ کتابیں ہیں, 3 کمروں کا ایک گھر ہے. ایک کمرہ میرے استعمال میں ہوتا ہے, ایک کمرہ میرے گھر والوں کے استعمال میں ہوتا ہے, اور ایک کمرہ حکومتی میٹنگز کے لیے مخصوص ہے. میری مالی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ میں بیٹے کو ایک الگ گھر لے کر دوں. تمہاری مالی حیثیت مجھ سے بہتر ہے, البتہ ایک گھر میرا ہے 2 منزلہ, جو کہ میں نے ایک 2 منزلہ گھر جو ہے کرائے کے اوپر لیا ہوا ہے, اور ایک منزل پر مشتبہ رہتا ہے اور دوسری منزل پر مشتبہ رہے گا اور دوسری منزل پر مصطفیٰ. اور تم یہ بات اپنی بیٹی کو سمجھا دینا کہ وہ یہ سوچ کر نہ آئے کہ میں رہبر کے بیٹے سے میری شادی ہو رہی ہے تو اب تو میری زندگی بہت شان و شوکت کے ساتھ گزرے گی. میرا طرز زندگی بہت ہی زیادہ سادہ ہے, یہ بات تم اپنی بیٹی کو بتا دینا. اور مشتبہ جو ہے یہ تو ویسے بھی قوم میں جا کر دینی تعلیم حاصل کرے گا اور وہاں ایک عام طالب علم کی سطح پر رہے گا. اچھا, رہبر کا ایک مکان آبائی گھر جو ہے یہ جنوبی تہران میں ہے, وہاں پر کچھ سیکورٹی خدشات ہیں تو مجبوراً سرکاری مکان میں رہائش اختیار کی ہوئی ہے اور اپنا یہ آبائی گھر جو ہے یہ کرائے پر دیا ہوا ہے, اور اسی کے جو آتا ہے وہاں سے کرایہ اسی سے اپنے گھر کے اخراجات پورے کرتے ہیں. تنخواہ کے طور پر ایک پائی بھی نہیں لیتے اور بیت المال سے ایک پیسے کی رقم جو ہے نہیں لیتے, اور نہ ہی رقومات شریعہ یا خمس وغیرہ اپنے اوپر استعمال کرتے. اچھا, اب جب حداد عادل سے بات ہوئی تو ان سے رہبر نے کہا کہ جو مشتبہ ہے اس سے بیٹی کے مہر کے سلسلے میں جو ہے وہ بات کرو. تو رہبر نے کہا کہ دیکھو مہر کا اختیار آپ کی بیٹی کو ہے, جو بھی چاہے منتخب کرے. اچھا, میں ایک چیز اور بتا دوں بیچ میں, شاید آپ میں سے اکثر کو پتا بھی ہو, ایران میں ایک سسٹم ہے, وہاں کے پہلے سے رائج ہے, اس میں علماء اس کو بہت ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر شادیاں اس لحاظ سے بہت زیادہ پریشان کن بھی بنتی جا رہی ہیں کہ سونے کے سکے مہر کے طور پر طے ہوتے ہیں. پہلے بتا دوں, ایک سونے کا سکہ تقریباً $300 امریکی کے برابر ہوتا ہے. $300 امریکی. آج کل 140 کا چل رہا ہے, چلیں 150 بھی لگائے, سننے میں آ رہا ہے کچھ دنوں میں 180 بھی ہونے والا ہے, خدا نخواستہ. تو بہرحال اس ملک کا کیا حال ہوگا اس کے بعد. تو 300 امریکی ڈالر کے برابر سمجھیں, ایک لحاظ سے 40-45 ہزار کا ایک سونے کا سکہ. اور بہت سی جگہوں پہ کیا طے پاتا ہے مہر, مثلا 800 سونے کے سکے, 400 سونے کے سکے, 150. پھر اس کے بعد یہ ابتدان ہوتا ہے, پھر بارگیننگ وغیرہ ہوتی ہے جو بھی. اور اگر طلاق ہو جاتی تو وہاں کے عدالتوں سے عام طور پر, اچھا اس وقت تو شادی کر لیتے ہیں کہ بھئی آدمی جیسے یہاں پہ بھی ہوتا ہے, اور طلاق حق طلاق لکھوایا نہیں جاتا کہ بھئی طلاق کہاں ہوگی, ظاہر ہے گڈ گیسچر میں ایک سب چیز ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جب باقاعدہ وہ تنگ کرتا ہے اور اس کے بعد طلاق بھی نہیں دے رہا ہوتا اور دوسرے ملک جا کر بیٹھ جاتا ہے, اور جو پھر والدین پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے شرط کیوں نہیں رکھوائی تھی حق طلاق کو بطور وکیل تفویض کرنے والی. تو وہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تو ایکسپٹ کر لیتے ہیں, لیکن بعد میں جب وہ مہر نہیں, طلاق ہوتی ہے اور مہر نہیں دے پاتا تو پھر اس کے بعد اس شخص کو جیل جانا پڑتا ہے. اکثر بلکہ ابھی طلاق نہیں بھی ہوئی بھی اور وہ مہر کا تقاضا کرتی ہے تو اکثر دباؤ ڈالنے کے لیے جب ذرا لڑائی جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں تو کورٹ میں جا کے کیس کر دیتی ہے. ہزاروں کی تعداد میں خاوند حضرات جیلوں کے اندر آج کل بند ہیں کہ انہوں نے مہر جو اتنا زیادہ بڑا ایکسپٹ اس وقت کر لیا تھا نہیں دے پائے. تو عدالت کم سے کم 120 سونے کے سکے کا تو کم سے کم فائن اس کے اوپر کرتی کہ اتنے سبمٹ کراؤ گے تو چھوٹو گے, ورنہ نہیں. تو باقاعدہ وہاں ایک ادارہ بھی بنایا گیا ہے کہ جو کہ ڈونیشنز اور اس طرح سے کلیکٹ کرتا ہے تاکہ اس قسم کے جو قیدیوں کو چھڑوایا جا سکے. خیر, تو میں بڑی تفصیل اس میں چلا گیا. تو رہبر نے کہا
کہ اچھا وہاں ظاہر تمام آپ جو رسومات ہیں بالکل ایک تلوار چلا کے تو ان کو ختم نہیں کر سکتے. کہا کہ نہیں یہ جو 800 400 اور اس طرح کے سونے کے سکے نہیں, صرف 14 سونے کے سکے تک اگر یہ مہر مقرر ہوتا ہے تب تو بات ٹھیک ہے, لیکن 14 سونے کے سکے سے زیادہ اگر آپ نے مہر کا تقاضا کیا تو ٹھیک ہے, آپ کو اختیار کر سکتے ہیں, دیکھا جائے گا, لیکن یہ کہ پھر میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا. اس سے زیادہ اگر مہر ہوا تو میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا. اس سے پہلے بھی میں نے کبھی نہیں پڑھا ہے. یہ ایک لحاظ سے امر بالمعروف. اچھا ویسے دیکھا جائے تو اس کے اندر ویسا کوئی بطور حکم کرنا اور بھائی ایک مہر کا ایک عورت کا اختیار ہے کم یا زیادہ رکھ سکتی, دونوں پارٹیاں اگر ایکسپٹ کریں گی تو ہو جائے گا, ورنہ نہیں ہوگا. تو رہبر نے اس لحاظ سے کوئی ان کو پریشرائز نہیں کیا, بلکہ کہا صرف اتنا کہ پھر کسی اور سے نکاح پڑھوا لیجئے گا, میں پھر اس کے بعد نکاح نہیں پڑھاؤں گا. اچھا اب اچھا وہاں دوسری ایک اور بھی چیز ہے, آج بہت ساری اس طرح کی رسومات ایران کے لحاظ سے یہاں کی سے تو آپ واقف ہیں. شوہر و بیوی جو ہونے والے ایک دوسرے کو قیمتی تحائف کا تبادلہ یہ تقریباً واجب کے برابر ہے وہاں پر, اور عام معمولی تحائف نہیں, قیمتی ترین تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں عام طور پر. علماء وغیرہ کے خاندانوں میں شاید اتنا نہیں ہوتا, لیکن عام جو وہاں کا ایک ہے مسئلہ, اس پہ بہت کافی کوشش ہو رہی ہے کسی طرح سے اس پہ قابو پایا جائے. تو اب مجتبہ جو تھے انہوں نے تو کہا کہ میں اچھا وہاں پہ کیا انتہائی قیمتی گھڑیاں, انتہائی قیمتی انگوٹھیاں, سونے کے زیورات اس طرح سے جو ہے وہ تحائف میں دیے جاتے ہیں. مجتبہ نے منع کر دیا کہ میں اس قسم کا کوئی تحفہ دے ہی نہیں سکتا ہوں. رہبر معظم نے اس موقع پر کہا کہ میں اپنی ذاتی عقیق کی انگوٹھی, یہ مجتبہ ہیں دونوں باپ بیٹے آپس میں مل رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں اپنی ذاتی عقیق کی انگوٹھی حداد عادل کو دی. کہا کہ کسی نے مجھے تحفے میں دی تھی, لیکن یہ انگوٹھی اب میں اپنی بہو کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں. اور کیونکہ مجتبہ, اور اس سے بھی میں یہ کہتا ہوں مجتبہ کے لیے کوئی قیمتی تحفہ نہ خریدے, بلکہ میری اسی انگوٹھی کو مجتبہ کو تحفے میں دے دے. اچھا اس لحاظ سے ایک بہت بڑے مہر کے اعتبار سے جو وہاں کا وہ تھا وہ ختم کیا, اور اس انگوٹھی کے ذریعے انتہائی قیمتی جو تحائف تھے اس کو, اس رسم سے بالکل نجات اس انگوٹھی نے وہاں پہ اس لحاظ سے بہت کام کیا. اس کے بعد ایک اور مرحلہ یہ پیش آ گیا کہ حداد عادل سے یہ بات طے ہوئی کہ جناب اب یہ شادی ہوگی کہاں. تو کہا کہ اگر تم کسی, رہبر نے کہا کہ کسی بڑے جگہ پہ اگر تم کرنا چاہو تو تمہیں اختیار ہے, لیکن پھر میں شریک نہیں ہوں گا. میرا یہ 3 کمروں والا جو گھر ہے اس میں جتنی بھی مہمانوں کی گنجائش بن سکے اس سے آدھے مدعو کر لو. تو انہوں نے کہا یہ تینوں کمرے اگر ملا بھی لیے جائیں تو بہرحال 200 کی گنجائش بنتی ہے, کچھ باہر کا بھی اطراف میں لے لیا جائے تو اس کے آدھے یعنی 100 50 دونوں طرف کے مہمان, قریب ترین رشتہ دار, اور اس میں کچھ صدر خاتمی بھی تھے اس زمانے میں, اور ہاشمی رفسنجانی حیات تھے, اور کھانا بھی بہت سادہ تھا. اور بارات 2 ٹیکسیوں میں گئی, بارات 2 ٹیکسیوں میں گئی ہے. اور ایک موقع پر گاڑی کی بڑی شدید ضرورت پیش آ گئی تھی, لیکن رہبر نے سختی کے ساتھ منع کیا ہوا تھا کوئی سرکاری گاڑی استعمال نہیں کی جائے گی, اور صرف ایک قالین, وہاں پہ قالین تو ایسے ہی جیسے چٹائی کا ایک نہیں فولڈ کر کے کسی کو چٹائی تحفے میں دیں. ایران میں قالین لگژری اور وہ شمار نہیں ہوتے, بلکہ ایک ضرورت کی ایک چیز ہوتی ہے. ایک قالین, چھوٹا قالین جو ہے رہبر نے تحفے میں دیا, ایک حداد عادل نے دیا, اور تاکید کر دی گئی تھی کہ دفتری یا حکومتی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی شادی میں استعمال نہیں ہوگی. تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ رہبر کی وہ انگوٹھی ایک بظاہر ایک دنیاوی اعتبار سے ایک بے قیمت انگوٹھی, یعنی دنیا کے اعتبار سے, یعنی اس کے اندر کوئی قیمتی نہیں تھی کوئی بہت زیادہ, لیکن کتنے قیمتی جنجالوں سے اس نے گھرانوں کو جو ہے نا وہ بچا لیا. اچھا اللہم صلی علی محمد. اچھا ایک اس کے اندر پیغام اور بھی, اور ایک لحاظ سے آپ سب کیونکہ خواتین کی صنف سے تعلق رکھتی ہیں تو آپ کو ہی براہ راست یہ پیغام. دیکھیے اس شادی میں جو سب سے زیادہ رول پورا فل پلے کیا, آپ بھی سوچ رہی ہوں گی صرف مرد حضرات نے جو ہے وہ پلے کیا ہے سارا.
یہ دو آدمیوں نے ساری چیز کی، ڈیلنگ سب کی، اور اس کو ایک سادہ ترین شادی کے اندر تبدیل کر دیا. اس میں خواتین کا کوئی رول نہیں، حتیٰ کہ حداد عادل کی جو وائف زوجہ ہیں طیبہ مہروزادہ، ان کا کوئی رول نہیں تھا. اور رہبر معظم کی زوجہ محترمہ منصورہ خجستہ باقر زادہ، یہ ان کی تصویر، ان کا بھی کوئی رول اس کے اندر نہیں تھا اس لحاظ سے. یعنی ویسے تو گھریلو طور پر جو ہوگا، لیکن اس کی ساری تفصیلات اس کو سادگی کے طور پر کرنے کی یہ مرد حضرات نے خود طے کی. کیونکہ پیغام اس کے اندر بہرحال یہی ہے کہ خواتین جو ہیں خود آپ لوگوں نے شادیوں کے خرچے اس قدر بڑھا دیے. وہ جناب ڈرون بھی آپ کو چاہیے تصویروں کے لیے، اور اس کے علاوہ جناب وہ کسی بڑے اس جگہ سے بیوٹی پارلروں کے لاکھوں روپے کے اخراجات ہو گئے ہیں، کپڑوں کے اخراجات ہو گئے ہیں، کھانوں کے اور ہوٹلز کے اور لانس کے، اور دنیا جہان کے آپ خود واقف ہیں کہ ایک عام سے جو بالکل ایوریج اور متوسط گھرانے کے ان کی 25-30 لاکھ کی ساری اگر آپ دیکھا جائے تو شادیاں جو ہیں وہ اس سے کہ تو میں بہت 25-30 لاکھ کم سے کم اس کے اندر خرچ ہونے لگے ہیں. اور اس طرح سے جو لوگ ایک اعداد و شمار جو جمع کیے کسی اخبار کے اندر پڑھا تھا ایوریج گھرانوں کی شادیوں میں کتنے اس کے لیے قرضے لیے جاتے ہیں، کتنے جگہوں سے وہ سال تک وہ اتارے جاتے ہیں. لیکن کیا وہ ایک دن کی بادشاہی قائم کرنے کے لیے، ایک دن کے تظاہر کے لیے، ایک دن کی شوبازی کے لیے اتنے زیادہ، یہی 25 لاکھ روپے سادگی کے ساتھ اگر 1-2-3 لاکھ کے اندر کر دی جائے، اور اس کے بعد ان نئے خاندان والوں جو بن رہا ہے ان کا شوہر و بیوی کا، انہی کو آپ گفٹ کر دیں گے، زندگی بھر میں ان لوگوں کے لیے کچھ کام آ جائیں گے یہ پیسے. وہ کچھ نہ کچھ اس سے اپنا روزگار میں اور کسی چیز میں بہتری پیدا کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ نہیں ہو رہا ہے. خواتین کو اس میں آگے آنا پڑے گا، یا مرد حضرات کو یہ تمام چیزیں ٹیک اوور کر کے اپنے ہاتھ میں لینی پڑیں گی. خواتین کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ اگر قائل ہو بھی جائیں تو جو آپ کو جن دیگر خواتین سے مقابلہ کرنا پڑے گا وہ اتنی مضبوط ہوں گی کہ وہ آپ کو دبا لیں گی. تو بہرحال یہ شادی بھی طے ہو گئی، اس کے بعد بہترین طریقے سے انجام پائی، اور مجتبیٰ خامنئی اس کے بعد ان کی اولادیں بھی ہوئیں، اور اس کے بعد یہ خوش و خرم زندگی سادگی کے ساتھ آج بھی یہ لوگ گزار رہے ہیں، اور ایک بہترین بابرکت زندگی ان کے سامنے. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال ایک انگوٹھی نے کتنے خاندانوں کو ایک کتنے بڑے اس سے جو ہے وہ گزارا ہے، ایک مشکل مرحلے سے اور مشکل صورتحال سے نکالا ہے. تو انگوٹھیوں کے اعتبار سے آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ یہ 3-10 آج مکمل ہو گئے، اور کسی اور چوتھے کی طرف جانے کے امکانات تھے، لیکن میں نے اسے خود ہی روک دیا کہ نہیں، اس سے زیادہ اب آگے نہیں لے جانا ہے. بہت سی چیزیں اسکپ بھی کرنی پڑ گئیں. تو اب انشاءاللہ کیونکہ آگے بہت سے اہم مراحل آ رہے ہیں، شعبان آ رہا ہے، امام زمانہ علیہ السلام 15 شعبان جو ہے اس لحاظ سے آ رہی ہے. اور استقبال رمضان، استقبال شعبان کے لحاظ سے وہ بھی دروس بہت ضروری ہیں. تو انشاءاللہ ان نئے موضوعات پر ہم انشاءاللہ بعد میں گفتگو کریں گے، وہ آتے رہیں گے. لیکن یہ والا گفتگو آج یہاں پر مکمل ہو گئی ہے ہماری. کچھ سوالات آپ لوگوں کے یہاں سامنے رکھے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال یہ کہ کچھ وقت اوپر ہو گیا ہے. مولانا محترم آنے والے ہوں گے. مولانا محترم عامر رضا یاسوبی صاحب کا اہم موضوعات کے اوپر درس ہے، وہ اب شروع ہوگا. آپ لوگ کچھ پانی وغیرہ پی لیں تو انشاءاللہ پھر وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. جی يا مولا يا صاحب السماء